and today my topic of presentation is successful step towards establishing a biocontrol industry in Pakistan. ویلکم بیک دوستو. حال ہی میں 9-10 اپریل 2025 کو ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈوجام میں پلانٹ پروٹیکشن سائنسز پر 2 روزہ عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اس میں نہ صرف پاکستان بھر کی یونیورسٹیز اور ریسرچ اداروں کے اسکالرز اور اسٹوڈنٹس نے شرکت کی، بلکہ کئی ممالک کے اس میں سائنٹسٹ اس میں شامل تھے، جس میں چائنا، آذربائیجان، قازقستان، ملیشیا اور مصر وغیرہ. اس میں ہم یعنی پلانٹ گرو انٹرنیشنل کو بھی شرکت کا موقع ملا. زراعت سے متعلق اس بڑے فورم پر ہم نے اپنے کاشتکاروں کے اس موقف کو پیش کیا کہ کیمیکل فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ جیسے زہروں سے نہ صرف ہماری زمینوں میں، فصلوں میں، ماحول میں، بلکہ ہماری انسانی صحت میں برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. لہذا پاکستان کے کاشتکار بھی اب یہ چاہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کی طرح ان زہروں کا کسان ماحول دوست کوئی قدرتی متبادل پاکستان میں بھی متعارف کرایا جائے. اسی سلسلے میں پلانٹ گرو انٹرنیشنل کا جو کردار رہا، جو فارمر کی ہم نے خدمات سر انجام دی، اس کا خلاصہ بھی ہم نے اس کانفرنس میں پیش کیا اور اس بات پر بھی زور دیا کہ اب وقت ہے کہ ہماری یونیورسٹیز، ہمارے ریسرچ ادارے، ہم جیسے پرائیویٹ سیکٹرز کے ساتھ مل کر اپنی زراعت، اپنے کاشتکاروں کے لیے ہم خدمات سر انجام دیں اور ان زہروں سے اپنی زراعت کو پاک کریں. یہ کانفرنس دوستو بہت مفید رہی. اس طرح کے ایونٹ سے ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ زراعت سے متعلق دنیا کیا کچھ کر رہی ہے، اور دوسری طرف ہمیں یہ بتانے کا دوسروں کو یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں. میں اس کانفرنس کی کامیابی پر اس کے تمام آرگنائزرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈوجام کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر الطاف علی سیال صاحب اور فیکلٹی آف پلانٹ پروٹیکشن کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر منظور علی ابڑو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور پر ڈاکٹر ابراہیم خاص صاحب چیئرمین پلانٹ پروٹیکشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی انتھک محنتوں کی وجہ سے یہ جو کانفرنس ہے کامیاب ہوئی. ان کی محنت نہ صرف قابل تعریف ہے بلکہ ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس کانفرنس میں دوستو ہماری جو پریزنٹیشن رہی، اس کے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر میں یہ چاہتا تھا کہ یہ پریزنٹیشن ہمارے کاشتکار بھی سنیں، اس لیے ہم اپنی پریزنٹیشن کو آپ کے لیے ریکارڈ کر کے آئے ہیں. دوستو چونکہ کانفرنس انٹرنیشنل لیول کی تھی، لہٰذا یہ انگلش میں پریزنٹیشن دی گئی، لیکن آج میں آپ کے لیے اس پریزنٹیشن کو اردو میں نیچے ٹرانسلیشن چلا کر پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے عام کاشتکار بھی اس کو سن کر اس کو سمجھ سکیں. چلتے ہیں ہم اپنی پریزنٹیشن کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Mohammed Abbas, Director Plant Grow International, and today my topic of presentation is successful step towards establishing a biocontrol industry in Pakistan. Ladies and gentlemen, as you know that agriculture plays a pivotal role in Pakistan's economy, yet it faces numerous challenges, particularly the over-reliance on chemical pesticides. Although these pesticides have historically played a crucial role in protecting our crops, yet these pesticides also brought with them a host of negative consequences: environmental degradation, soil health deterioration, and harmful impact on human health. Today, I want to talk about a better and safer way using biocontrol methods to manage pests. These natural ways of controlling pests are already working well in many countries. Pakistan, with its vast agricultural landscape and diverse ecosystem, is well positioned to adopt biocontrol practices. Despite the promising potential, the widespread adoption of biocontrol in Pakistan faces several hurdles. However, research institutes, universities, and agriculture departments are actively working to identify native biocontrol agents for local pest control with promising results in crops. To further strengthen this initiative, collaboration with the private sector is very essential to foster the production and commercialization of biocontrol products, creating a sustainable biocontrol industry. That's where Plant Grow International comes in. Plant Grow International is a private sector leader in promoting eco-friendly agricultural practices in Pakistan. A brief description of their services I would like to introduce here. Number 1, sex worm and traps. Due to lack of awareness, many farmers indiscriminately spray pesticides without identifying or calculating the economic threshold level of insect pests. This leads to higher production cost, environmental damage,
soil degradation, groundwater contamination, and health hazards. To address this issue, Plant Grow International introduced sex pheromone traps in 2014 for accurate pest monitoring. They focused on two key improvements. Number one, quality of pheromones. Dear friends, you know that pheromone traps' effectiveness depends on the pheromone quality. Low quality pheromones can lead to incorrect pest assessment and unnecessary pesticide use, causing losses to farmers. To ensure quality, Plant Grow International tested samples from various international suppliers. Traps were installed in different fields and moth trapping data was systematically recorded and compared. The best performing UK-based pheromones were found to have superior trapping efficiency and longer field life. These were then commercially introduced in Pakistan. Number two, innovative trap design. Traditional pheromone dispensers used in developed countries are expensive and prone to theft. Plant Grow International developed a cost-effective alternative using recycled PET bottles, reducing cost and minimizing losses in the field. These traps performed extraordinary results in sugarcane crop to control and monitor the sugarcane top borer and stem borer. And in cotton fields, these traps showed extraordinary results by capturing thousands of pink bollworm moths per trap per night, even in chemically treated crops. This led to mass trapping strategies that successfully suppressed pest population and minimized insecticides used in the area. Root Guard, a trichoderma-based product. Farmers in Pakistan also face issues with soil-borne diseases, often relying heavily on chemical fungicide. In 2018, after training in the Philippines, Plant Grow International launched Root Guard, a trichoderma-based biofungicide product. Field trials with the support from Agriculture University showed the results I am going to discuss here in 3 points. Number one, improved seed germination. Treated seed showed over 90% germination compared to 60% in untreated plots, even in saline soil. Enhanced root development. Treated plants developed stronger, deeper root system with more root hair. Control of soil-borne diseases. Root Guard effectively prevented and suppressed diseases such as mango sudden death and Panama wilt in banana crop. Lab tests confirmed the presence of trichoderma in treated soils and fusarium pathogen in untreated ones. OWDC. Chemical fertilizers have degraded soil health in Pakistan. To restore soil biology, Plant Grow introduced Pak OWDC, a mix of beneficial microbes. Farmers can prepare an organic acid using jiggery and Pak OWDC in irrigation water, which helps reduce dependency on chemical fertilizers, decompose organic matter and the fixed chemical compounds, improve soil health, water retention and structure, enhance plant disease resistance. Field use has shown highly positive results with farmers' testimonials available on the company YouTube channel. Vermicompost plus farmyard manure is often considered waste due to slow decomposition. Plant Grow turned this into a resource by introducing trichoderma-enriched vermicompost, a dual-purpose biofertilizer and biofungicide. Compared to standard vermicompost, it delivers significantly better crop results. The company offers free training and subsidized worm culture to farmers. Challenges and hurdles. While biocontrol offers many benefits, there are still some big challenges we must face. Registration and government support. Till yesterday, it was very difficult to get biocontrol products officially registered in Pakistan. But yesterday, we come to know through Mr. Ibrahim Khaskhali that now it will be possible. It's a good news for us. But we still think that there is a lack of strong support or clear policy from the government to promote these eco-friendly methods. Limited research and development. We need better teamwork between research centers, universities and private companies to study and develop these natural solutions. Low awareness among farmers. Many farmers don't know what biocontrol is or how it can help them. They often depend only on chemical pesticides. We need more training, education and field demonstration to spread awareness in the farming community. Thank you. Thank you, Professor. And
give us introduce some of the biocontrol industries. Again, vermicompost, compost, so maybe electropost. So this is vermicompost, trichoderma compost, which provides dual purpose, biofertilizer and biofungicide. This is a trichoderma based product. یہ فرٹیلائزر یوز ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سوائل اور فرٹیلائزر دونوں. جیسے باہر بھی آپ جائیں گے نا تو وہ سوائل وہ سیل کرتے ہیں اس طرح سے. اس میں صرف ٹماٹو لگا دیں نا وہ گرو ہو جاتا ہے. سر ڈائریکٹ اس میں بھی ہم پلانٹس لگائیں تو یہ 10 سیریز میں یہ ڈیولپ ہوتا ہے. ڈیولپ ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں دوستوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ تمام کاشتکاروں کی آگاہی کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. اپنی رائے سے کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا.